السلام علیکم. میرے آج کی اس ویڈیو میں کچھ آیتوں سے واضح کروں گی کہ سنت اصل میں ہے کیا. ہم لوگ جو ہے سنت کے بارے میں سنتے آ رہے تھے اور سنتوں کو فالو کرتے آ رہے تھے، لیکن کسی نے بھی سنت ہے کیا، سنت کا مطلب کیا ہوتا ہے، یہ کسی نے جاننے کی سمجھنے کی کوشش نہیں کی. بس ہاں بھائی سنت کو فالو کرنا ہے، سنت پہ چلنا ہے، اس کے آگے پیچھے کچھ نہیں پتا کسی کو. اسی پہ جو ہے پورے میں سب بہت سارا دین جو ہے لوگوں کا اسی پہ چل رہا ہے، سنت کے اوپر. لیکن قرآن میں کوئی دیکھنے کی کوشش نہیں کرتا کہ سنت آخر ہے کیا، اللہ نے قرآن میں سنت کے بارے میں کیا فرمایا ہے. اور جان کر جن لوگوں کو تو حیرانی ہوگی، جنہیں جو قرآن کھولنے کی سمجھنے کی توفیق اللہ نے نہیں دی ہے، تو ان کو تو بہت حیرانی ہوگی کہ قرآن میں جو سنت کا ذکر اللہ نے کیا ہے، صرف اللہ کی سنت کا ذکر ہوا ہے. پورے قرآن میں رسول کی سنت نہیں ہے، صرف اللہ کی سنت ہے، وہ واحد سنت ہے، سنت اللہ جو ہے. تو یہ آیتیں تو جب ہم لوگ ریسیٹیشن میں پڑھ کے نکلتے چلے جاتے ہیں، جب ریڈنگ کر رہے ہوتے ہیں تو اس میں تو کتنی بار پڑھ کے نکل گئے. جب ریس لگتی ہے ریڈنگ کرنے کی تو کبھی کوئی سوچتا بھی نہیں ہے کہ اس میں سنت اللہ جو ہے نکل گیا عربی میں ورڈ. تو غور کرنا تو بہت دور کی بات ہے، ویسے بھی قرآن پر کوئی غور تو کرتا نہیں ہے. تو اب یہ سنت اللہ کے اوپر میں آیتیں آپ لوگوں کو بتاؤں گی، اور جو غور کرنے والے لوگ ہیں اللہ پر، اللہ کی کتاب کے اوپر، اللہ کی آیتوں کے اوپر، تو ان لوگوں کو ضرور سمجھ آئے گا اور وہ غور بھی کریں گے، فکر بھی کریں گے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے غور فکر کرنے کا، اور وہ اللہ کی آیتوں پہ شک بھی نہیں کریں گے. تو میں آپ کو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے سورہ فتح ہے، 48 سورہ ہے یہ، اس کی 23 آیت ہے. سنت اللہ التی قد خلت من قبل ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. جیسا کہ اللہ کا یہ طریقہ ہے جو پہلے سے چلا آتا ہے، اور تم اللہ کے طریقے میں ہرگز تبدیلی نہیں پاؤ گے. اب آپ اس آیت میں دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سنت اللہ ہی ورڈ یوز ہوا ہے آیت میں، سنت اللہ ہی، اللہ کی سنت. کتنے لوگوں نے سنا ہے کہ اللہ کی سنت ہوتی ہے؟ اور بلکہ لوگوں کو تو جہاں تک میں سمجھتی ہوں اعتراض بھی کریں گے سنت اللہ کے اوپر. اللہ کی آیتوں پہ سوال اٹھائیں گے لوگ، اللہ کی آیتوں پہ شک ہوگا ان کے دلوں میں، بلکہ سوال بھی اٹھا دیں گے اور الٹا سیدھا بولیں گے بھی، بغیر سوچے سمجھے کہ جو بھی کوئی بولے گا وہ اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتوں کے اوپر وہ کر رہا ہے، اللہ کے اوپر شک کر رہا ہے. تو یہاں پر سنت اللہ ہی آیا، اللہ نے کہا سنت کا مطلب ہوتا ہے طریقہ. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جیسا کہ اللہ کا یہی طریقہ ہے کہ جو پہلے سے چلا آتا ہے، یعنی ہمیشہ سے جب سے دنیا بنی ہے اللہ کے طریقے میں کبھی کوئی چینج نہیں آیا. یہی اللہ کا طریقہ ہے، اس میں تم کبھی تبدیلی نہیں پاؤ گے. اللہ کی آیت سے ثابت ہے کہ اللہ کے طریقے میں جب سے دنیا بنی ہے آج تک، جب سے انسان اس دنیا میں ہے تب سے آج تک اللہ کے کسی طریقے میں کوئی بھی تبدیلی ہوتی ہی نہیں ہے. اور جو لوگ تبدیلی دکھانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ چیزیں بتانے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ کی سنت سے الگ ہے، طریقے سے الگ ہے. تو میں آپ کو آیتوں سے انشاءاللہ آپ لوگوں کو اللہ تعالیٰ سب کلیئر کریں گے کہ اللہ کی سنت ہے کیا. ابھی تو اس آیت سے یہ آپ لوگوں کے سامنے یہ چیز واضح ہوئی ہے کہ اللہ کی سنت ہوتی ہے، اور صرف اللہ ہی کی، واحد اللہ کی ہی سنت ہے اور کوئی سنت نہیں ہے. سورہ احزاب یہ 33 سورہ ہے، اس کی 62 آیت. سنت اللہ فی الذین خلو من قبل ولن تجید لسنت اللہ تبدیلا. اللہ کا معمول ہے جس پر ان لوگوں کے معاملے میں کوئی عمل ہوتا رہا ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور تم اللہ کے معمول میں کوئی تبدیلی ہرگز نہیں پاؤ گے. اس آیت سے بھی ذرا غور کیا جائے تو پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا معمول، اللہ کا طریقہ ہے، یعنی ہمیشہ سے معمول جو ہوتا ہے وہ ہمیشہ سے چلا آ رہا ہے، جس میں کوئی چینج نہیں ہے. تو یہ اللہ کا طریقہ ہے، اللہ کا معمول ہے. اور جب بھی کوئی عمل کرتا آتا ہے جو پہلے کے لوگ گزر چکے ہیں، یعنی جو اگر سزا اللہ نے دی ہے ان لوگوں کو تو اس سزا میں کوئی تبدیلی نہیں ملے گی. آج بھی لوگوں کے انہی کاموں کی وجہ سے وہی سزا ہے. اللہ کی سزا میں اور جزا میں کسی چیز میں کوئی تبدیلی نہیں آئی، اللہ کے کسی معمول میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. اللہ کا معمول جو ہمیشہ سے رہا ہے، جو دنیا کے اول انسان سے لے کر اور آج تک جو چل رہی ہے دنیا، تب سے لے کے آج تک اللہ کا معمول، اللہ کا طریقہ، یہ کہنا چاہیے اللہ کا لا، وہ کبھی چینج نہیں ہوتا. تو اب یہاں پر یہ سمجھیے یہاں بھی سنت اللہ ہی ہے. اس کو جن لوگوں کو حیرانی ہو رہی ہوگی سن کر، تو وہ قرآن کھول کر ان آیتوں کو چیک کریں اور پڑھیں، یہاں سنت اللہ لکھا ہے، یہ سنت رسول لکھا ہوا ہے. اب یہ سورہ انفال ہے، سورہ انفال 8 سورہ ہے، اس کی 38 آیت ہے. قل للذین کفروا ان ینتہوا
یغفر لہم ما قد سلف وَإِن يَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِينَ۔ اب اس آیت میں دیکھیے سنت الاولین یعنی پہلے لوگوں کی سنت، یعنی پہلے لوگوں کا طریقہ، جو ابھی میں نے 33 کی 62 میں بتایا تھا۔ اب اس آیت میں دیکھیے پہلے لوگوں کا طریقہ تھا کیا۔ اس میں اللہ بتا رہا ہے، اللہ نے اس میں بھی اللہ کی کسی معمول میں اللہ کے طریقے میں تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے ان سے کہہ دو کہ اگر وہ باز آ جائیں تو پہلے ان سے جو کچھ ہوا ہے اسے معاف کر دیا جائے گا، اور اگر وہ پھر وہی کام کریں گے تو پچھلے لوگوں کے ساتھ جو معاملہ ہوا وہ گزر ہی چکا۔ اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جن لوگوں نے کفر کیا، کفر کا مطلب کیا ہے؟ کفر کا مطلب یہ جو سمجھتے ہیں نا کہ نان مسلمز کی بات ہو رہی ہے، شاید وہ کافر ہیں، نہیں، اللہ یہاں پر بات کر رہا ہے ان لوگوں کی کفر کرنے والے جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، جیسا بھی آج بھی لوگ کر رہے ہیں۔ اور میری اس ویڈیو پہ ان آیتوں کو دیکھ کے کتنے لوگ اللہ کی آیت کو ایکسیپٹ کریں گے، کتنا ایمان لائیں گے، یہ بھی سمجھنے والی بات ہے، یہ بھی دیکھنے والی چیز ہے۔ تو کفر کرنے والے کون ہیں؟ جو اللہ کی آیتوں پہ شک کرتے ہیں اور انکار کرتے ہیں ان کا۔ تو ان لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے، ان سے کہہ دو اگر وہ باز آنا آئے اللہ کی آیتوں سے کفر کرنے سے اور اپنی حرکتوں سے، تو ان کو جو ہے نا باز آ جائیں گے اگر، تو اللہ کہہ رہا ہے ان کو معاف کر دیں گے۔ لیکن اگر وہ باز نہیں آئے اور یہی سب کام کرتے چلے آئے جو پچھلے لوگ گزرے ہیں نا، ان لوگوں نے بھی یہی کام کیا ہے، ان لوگوں نے بھی اللہ کی آیتوں سے انکار کیا ہے، ان لوگوں نے بھی اللہ کے قانون کے خلاف گئے، اللہ کے حکم کے خلاف گئے، تو ان کے ساتھ اللہ نے جو معاملات کیا ہے نا، تو اس میں اور آج میں وہ کوئی فرق نہیں آئے گا۔ جو اللہ نے ان کے نافرمانیوں پہ، اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنے پہ، انکار کرنے پہ جو اللہ نے ان کو سزائیں دی ہیں اس ٹائم پر، جو پہلے لوگ گزر چکے ہیں، پچھلے گزرے ہوئے لوگوں نے، وہی آج بھی اللہ اسی طرح سے بندوں کا حساب کرتا ہے، اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو سزا دیتا ہے۔ تو اللہ کے طریقے میں کوئی چینج نہیں ہے۔ یہاں پر سنت الاولین پہلے لوگوں کی طریقہ جو تھا، غور کریے، یہ نہیں ہو رہا کہ پہلے لوگوں کی کوئی سنتیں تھیں تو ان پہ ہمیں چلنا ہے، نہیں، پہلے لوگوں کے جو طریقے تھے جس پہ اللہ نے ان کو عذاب دیا، انہیں معاف کیا جو پلٹ کر آئے، اور جو پلٹ کے نہیں ہیں تو اللہ نے ان کو سزا بھی دی ہے، تو وہی سزائیں آج بھی ہیں۔ اللہ کا لا کبھی چینج نہیں ہوتا، اللہ کا طریقہ کبھی چینج نہیں ہوتا۔ اب یہ سورہ حجر ہے، اس کی 13 آیت، یہ 15 سورہ ہے، اس کی 13 آیت ہے۔ لا یؤمنون بہ وقد خلت سنت الاولین، کہ وہ اس پر ایمان نہیں لاتے اور پچھلے لوگوں کا بھی یہی طریقہ ہے۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ لوگ جو ہیں اس پر ایمان نہیں لاتے۔ کس پر ایمان نہیں لا رہے لوگ؟ اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ لوگ اس پر ایمان نہیں لاتے، یہی پچھلے لوگوں کا طریقہ ہے، سنت الاولین ہے۔ تو کس پر ایمان نہیں لا رہے؟ اللہ کی آیتوں پر۔ لوگ یہ نہیں ہے کہ آج ہی اسی دور میں، اسی زمانے میں، اسی دنیا میں لوگ ان آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، بلکہ ہمیشہ سے، جب سے یہ دنیا چلتی آ رہی ہے، ان آیتوں پہ، اللہ کی کتاب کا لوگ انکار کرتے آ رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں بتا رہے ہیں کہ لوگ ان کا یہ طریقہ ہی، یہ پچھلے لوگوں کا بھی طریقہ یہ ہے، ان کا بھی طریقہ یہ ہے کہ اس پر ایمان نہیں لے کر نہیں آتے۔ اوپر جیسے 8 کی 38 میں میں نے بتایا انکار کرتے ہیں، کفر کرتے ہیں، اور یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں یہ پچھلے لوگوں کا طریقہ ہے کہ ایمان نہیں لاتے اللہ کی آیتوں پہ۔ کیا کرتے ہیں پھر؟ شک کرتے ہیں نا۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ دیکھنا پسند نہیں کرتے، اگر کوئی دکھاتا بھی ہے تو اس کو بھی کرٹیسائز کیا جاتا ہے۔ وہ تو ہوتا ہے نا، اللہ نے بولا ہی ہے، وہ تو کہ ایمان نہیں لا رہے نا، کہتے تو ہیں ہم اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، وہاں بھائی پہلے کیا ہے، بھائی قرآن ہے، ہم تو قرآن پہ ایمان لاتے ہیں۔ اب یہ تو کہنے کی بات ہو گئی، اور کرنے کی بات کیا ہے؟ شک کریں گے تو اللہ کی کتاب پہ، انگلی اٹھائیں گے تو اللہ کی آیتوں پہ، سمجھ رہے ہیں، انکار کریں گے تو اللہ کی آیتوں کا، تو اس میں پھر کوئی نہیں سوچتا، اور اللہ کی کتاب کے اوپر اور دوسری چیزوں کو لے کر آتے ہیں تو اس میں تب نہیں سوچتے کہ ہم انکار کر کس چیز کر رہے ہیں۔ یہ غور کرنے والی بات ہے، اور یہ بات بھی صرف وہی غور کریں گے جو اللہ کی آیتوں پہ غور فکر کرتے ہیں۔ اب سورہ فاطر ہے، 35 سورہ ہے یہ، اس کی 43 آیت ہے۔ استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ فہل ینظرون الا سنت الاولین فلن تجید لسنت اللہ تبدیلا ولن تجید لسنت اللہ تحویلا۔ اس لیے کہ انہیں زمین میں اپنی بڑائی کا گھمنڈ تھا اور انہوں نے بری بری چالیں چلنی شروع کر دیں،
حالانکہ بری چالیں کسی اور کو نہیں، خود چال چلنے والے ہی کو گھیرے میں لے لیتی ہیں۔ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پیچھے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے؟ تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے۔ دیکھیے، میں نے ابھی آپ کو 15 کی 13 اور 8 کی 38 میں بتایا کہ جو لوگ پچھلے لوگ گزر چکے ہیں اور ان لوگوں کے جو اعمال رہے تھے، جو طریقے رہے تھے ان کے اعمالوں کے، تو اس پر اللہ نے ان کو جو عذاب دیا ہے، تو اللہ کے طریقے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کا طریقہ شروع سے، جب سے دنیا بنی ہے اور جب سے اس دنیا میں انسان آیا ہے، جو ان کے ہر انسان کے اعمال کا جو اللہ نے ان کو جزا اور سزا جو دینی ہے، جو طریقہ اللہ کا رہا ہے، اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ اللہ کا لا کبھی چینج نہیں ہوتا، اللہ کے رولز کبھی چینج نہیں ہوتے، کسی بھی دور میں، کسی بھی زمانے میں۔ اس آیت میں بھی اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ اپنے گھمنڈ میں تھے، اور لوگ جو ہیں چالیں چلتے ہیں بری، جو چال چل رہا ہوتا ہے، تو یہ بھی اللہ کا طریقہ، اللہ کا لا میں سے یہ بھی چیز آتی ہے کہ جو چال چلنے والا ہے، بلکہ اس کی جو چالیں ہوتی ہیں خود اسی کو گھیرے میں لیتی ہیں۔ غور کریے اس آیت پر، یہ جو اللہ تعالیٰ اگر کوئی انسان کسی کے خلاف چال چل رہا ہے تو یہ اللہ کا لا ہے، قانون ہے اللہ کا، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جو چال چلے گا دوسرے کے خلاف، بے گناہ کے ایمان والے کے خلاف، تو وہ اس کا نتیجہ اس کو خود ہی بھگتنا پڑے گا، چال چلنے والے کو، اس کی چال الٹا اسی کے اوپر پڑے گی۔ یہ اللہ کا لا ہے، اللہ کا طریقہ ہے یہ ایسے لوگوں کے خلاف۔ یہ ہمیشہ سے یہی طریقہ رہا ہے۔ پہلے کے لوگوں کو اللہ تعالیٰ، لوگ ایسی کرتے تھے تو اللہ نے ان کی چالیں انہی کے منہ کی کھانی پڑی، سمجھ رہے ہیں؟ اب یہ لوگ اس دستور کے سوا کس بات کے منتظر ہیں جس پر پچھلے لوگوں کے ساتھ عمل ہوتا آیا ہے۔ اب یہ جو طریقہ ہے، یہ جو دستور چلا آ رہا ہے لوگوں کا، اور اس کا بدلے میں اللہ کے جو ان کے اوپر ان کے اعمال کے بدلے جو اللہ نے ان لوگوں کو سزائیں دی ہیں، تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں کہ یہ لوگ کس چیز کے منتظر ہیں؟ کون لوگ منتظر ہیں بتائیے؟ وہ لوگ جو اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے ہیں، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کچھ بھی کرتے رہیں، ہمارا کچھ وہ نہیں ہوگا، لیکن نہیں، ان کا کیا ہوا ان کے سامنے گھوم کر آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ تو اللہ کا لا ہے، قانون ہے کہ جو چیز کوئی انسان جیسا کرے گا تو اس کے نتیجہ اس کے سامنے جو آ رہا ہے، تو اس کا کیا ہوا اسی کے سامنے آ رہا ہے، وہ خود ہی بھگتے گا، اچھا کرے گا اچھا، برا کرے گا برا۔ یہ اللہ کا قانون ہے، اور اس میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پا سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم کس چیز کے منتظر ہو؟ پچھلے لوگوں کے ساتھ جو عمل ہوتا آیا ہے ان لوگوں کے کیے ہوئے کا، تو وہی عمل کے منتظر ہو تم بھی، کہ تمہارے ساتھ بھی وہی ہو، کیونکہ اللہ کا تو لا تو چینج نہیں ہو رہا ہے، تو تم اللہ کے طے شدہ دستور میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی پہلے ایسے ہوتا تھا، پہلے ایسے عذاب آ گئے ہے نا، پہلے ایسی چیزیں ہو گئیں، تو بھئی اب کیوں نہیں ہوگا؟ کہ اللہ کا لا چینج ہو گیا؟ اللہ تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے دستور میں، اللہ کے طریقے میں، اللہ کی سنت میں کبھی کوئی تبدیلی نہیں پاؤ گے، اور نہ تم اللہ کے طے شدہ دستور کو کبھی ٹلتا ہوا پاؤ گے، یعنی آپ ٹال بھی نہیں سکتے اس کو۔ نہ ہی اللہ کے طریقے میں کوئی چینج آپ دیکھیں گے، نہ ہی چاہیں گے وہ ٹل گیا، سمجھ رہے ہیں؟ جو انسان کے پیدا ہونے کا پروسیس، وہ اللہ کا طریقہ، اللہ کا لا ایسے ہی بنایا ہوا ہے، فزیکل لا جو ہے انسان کا، پھر انسان کی موت، پھر انسان کا جینا، پھر وہ اپنے آپ کو جس طرح اللہ کے قانون کے مطابق انسان اپنے آپ کو ڈیولپ کرتا ہے، تو وہ اسی طرح اللہ اس کو اور سنوارتا جاتا ہے، انسان کی زندگی اور سنوار کر نکھر کر باہر آتا ہے، جو اللہ کے طریقے پہ چلتا ہے، اللہ کی کتاب کے اکارڈنگ، جو اپنے آپ کو اللہ کے طریقوں کے اکارڈنگ جو اللہ نے لاز بتائے ان پر چلتا ہوا انسان آگے بڑھتا ہے، اللہ کی کتاب میں سے دیکھ کر، سمجھ کر اس کو، تو اس کی پرسنالٹی جو نکل کر آتی ہے تو وہ بھی دیکھنے لائق ہوتی ہے، وہ خود اللہ نے کتاب میں بتایا۔ اور جو اللہ کے لا کے خلاف کام کر رہا ہوتا ہے، اللہ کے حکم کے خلاف، اللہ کی آیتوں کے خلاف، تو جو اس کا حشر ہوتا ہے دنیا اور آخرت دونوں میں، تو دنیا میں تو نظر آتا ہی ہے، اور آخرت میں جو ہوگا وہ بھی اللہ نے بتایا۔ تو یہ سب اللہ کے طریقے ہیں، اللہ کے لا ہیں، جس میں آپ کبھی کوئی تبدیلی نہیں پائیں گے، کبھی اس کو ٹلتا ہوا نہیں پائیں گے، سمجھ رہے ہیں؟ چاہے وہ نیچر سے ریلیٹڈ ہو اور چاہے وہ انسانوں سے ریلیٹڈ ہو۔ آپ نیچر میں دیکھیے، چاہے وہ پیڑ پودے ہیں، چاہے وہ سمندر ہے، چاہے وہ آسمان کی کوئی بھی چیز ہے، چاہے سمندر کے اندر کی چیزیں ہیں، ہر کوئی اللہ کے لا، اللہ کے طریقے جو ان کو سسٹم اللہ نے دے دیا ہے، سب اسی پر چل رہا ہے سب کچھ۔ لیکن صرف انسان کو اللہ نے اس کو اپنی فری ول چھوڑا ہوا ہے، اور اللہ نے اس کو رولز دے دیے، کتاب دے دی اپنی، اور اس میں طریقے بتا دیے کہ تم کو اس کا ایسا کرنا ہے، ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے، اور ایسا کرو گے تو اس کا نتیجہ یہ ہے۔ ہر چیز کو اللہ نے اپنی کتاب میں ڈیٹیل سے ہم کو بتا دیا ہے۔
اب لیکن سوال یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی کتاب کو دیکھ کر کتنے لوگ چل رہے ہیں اور کتنے لوگ ایمان لے کر آتے ہیں اللہ کی آیتوں پہ، اور کتنے لوگ اس پر شک نہیں کر رہے ہیں۔ اب یہ سورہ غافر ہے، یہ سورہ غافر 40 سورہ ہے، اس کی 85 آیت ہے۔ فَلَنْ يَكُ يَنْفَعُهُمْ إِيمَانُهُمْ لَمَّا رَأَوْا بَأْسَنَا سُنَّتَ اللَّهِ الَّتِي قَدْ خَلَتْ فِي عِبَادِهِ وَخَسِيرَ هُنَالِكَ الْكَافِرُونَ، لیکن جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا تھا تو اس کے بعد ان کا ایمان لانا انہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتا تھا۔ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ اگر اس آیت میں جو غور کرنے والے لوگ ہیں ان کو ضرور سمجھ آئے گا کہ جب ہمارا عذاب انہوں نے دیکھ لیا، یعنی جو پچھلے لوگ گزر چکے اور آج بھی جو لوگ ہیں، یہ اللہ کا ایک اور اللہ کی سنت ہے، اللہ کا ایک طریقہ اور ہے۔ اس آیت پر غور کریں کہ جو عذاب دیکھنے کے بعد، یعنی اللہ کی طرف سے جو انسان کو سزا ملتی ہے اس کی کیے ہوئے کی، اس کے بعد اگر ایمان لے کر آتا ہے کوئی انسان تو انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچتا اس ایمان لانے سے، کیونکہ وہ عذاب آ چکا۔ یعنی کہ اس سے کیا چیز ایک ثابت ہو رہی ہے اس آیت سے کہ جب کوئی انسان مر رہا ہو تو وہ توبہ کرے اللہ سے، جیسے کہ ہم بھی سمجھتے آ رہے تھے، بلکہ ہم پڑھا تھا ہم نے یہ چیز بھی قرآن میں نہیں اور دوسری کتابوں میں پڑھی تھی، سنتے آ رہے تھے کہ جو مر رہا ہے وہ توبہ کر لے تو توبہ قبول ہو جاتی ہے۔ لیکن اللہ کی یہ سنت نہیں ہے، یہ قرآن سے یہ والی بات جو ہے کانٹرڈکٹ کر جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا عذاب آنے کے بعد، یعنی ہلاکت کا وقت آ گیا ہے۔ عذاب ہلاکت ہی تو ہے انسان کے لیے، ہلاکت کا وقت آ گیا ہے، اور اس وقت انسان اگر توبہ کر رہا ہے یا ایمان لے کر آ رہا ہے، توبہ کرنا ہی ایمان ہوتا ہے انسان کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہیں پھر کوئی فائدہ نہیں پہنچتا۔ اور اللہ تعالیٰ آگے آپ کو یہاں پر الرٹ کر رہے ہیں، وارن کر رہے ہیں کہ خبردار رہو کہ اللہ تعالیٰ کا یہی معمول ہے، اللہ کا یہی دستور ہے جو اس کے بندوں میں پہلے سے چلا آتا ہے۔ یعنی لوگ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے آ رہے ہیں، اللہ ان کو عذاب دیتا آ رہا ہے، ہلاکت دیتا آ رہا ہے، اور یہ چیز اللہ کے قانون میں کبھی چینج نہیں آتا، اس چیز میں اللہ کے نہ معمول میں اور نہ ہی اللہ کے دستور میں۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اب یہ جب کے لیے تھا کہ جب کہ لوگوں کو معافی نہیں ملتی تھی، یا فرعون ڈوب رہا ہے تو اس نے کہا میں ایمان لاتا ہوں، تو اللہ نے کہا ایمان نہیں اس کا قبول نہیں کیا گیا، سمجھ رہے ہیں ایگزامپل جیسے۔ اور اب آپ سوچئے آج بھی لوگ جو ہیں توبہ نہیں کر رہے، اللہ کی آیتوں کا انکار کر رہے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے اس میں ان کو موت کے وقت جو ہے توبہ کر رہے ہیں تو اللہ نے کہا ایسے وقت میں نہیں آتا، اللہ کی طرف سے ان کو معافی نہیں ملتی۔ تو یہ اللہ کا طریقہ ہے جس میں کوئی چینج نہیں آتا، اور اس موقع پر کافروں نے سخت نقصان اٹھایا۔ آپ دیکھیے اب اللہ تعالیٰ کیا بتا رہے ہیں کہ اس وجہ سے کہ اللہ کا قانون پہلے سے لے کے آج تک، شروع سے لے کے آج تک کبھی چینج نہیں ہوتا، اور اس کا نقصان صرف کون لوگ اٹھاتے ہیں؟ جو کافر ہیں۔ کافر کون ہیں؟ جو انکار کرنے والے لوگ ہیں، جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلانے والے لوگ ہیں۔ یہ نان مسلمس نہیں ہیں، کافر کبھی نان مسلم نہیں ہوتا۔ آپ غور کریں گے اللہ کی آیتوں پہ، اور انشاءاللہ میں اس پر ویڈیو بناؤں گی کہ کافر کبھی نان مسلم نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی جگہ کافر، منافق یہ بات کی ہیں، صرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں، ہم اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی کتاب کو مانتے ہیں، لیکن جب اللہ کی کتاب، اللہ کی آیتیں ان کو دکھائی جاتی ہیں تو وہ اس کا انکار کرتے ہیں، اس سے منہ پھیر لیتے ہیں، اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ غور کرنے والی بات ہے کہ کافر ہیں کون، پہلے یہ چیز کلیئر کریے۔ تو اب میں ان لوگوں سے بھی سوال کرتی ہوں جنہیں میری اس ویڈیو سے شاید تکلیف ہو کہ سنت اللہ پہ، کیونکہ میں نے کچھ ایسا سب ایک چیز اللہ کی آیتوں سے ساری چیز واضح ہوئی ہے کہ اللہ کی سنت کیا ہے، اور پہلے کے لوگوں کے جو طریقے تھے تو اس میں اللہ کی سنت کہہ رہی ہے کہ ان کو کس طرح سے اللہ نے سزائیں دی ہیں، اور کس طرح سے اللہ نے ان کے کیے ہوئے کے اعمالوں کے سب اللہ نے ان کے نتیجے ان کو بھگتنے پڑے۔ اب بات یہ ہے کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ رسول کی سنت ہوتی ہے، تو میں تو جہاں تک یہ سمجھتی ہوں اور میرا ایمان ہے کہ اللہ نے یہ کتاب دی ہے، اس کے سوا اللہ نے کوئی دوسری کتاب دی نہیں ہے دنیا میں۔ اور جتنے بھی لوگ وہ کہتے ہیں وہ سب میری نظر میں وہ سب جو ہے صرف بہکانے والے اور جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں،
کیونکہ سب سے پہلے اللہ نے قرآن کو جب فرقان کہا ہے تو صحیح اور غلط کو ہم اسی سے جج کریں گے. تو جب اللہ نے پورے قرآن میں رسول کی سنت نہیں کہا تو کوئی بھی اگر یہ دکھا سکتا ہے کہ رسول کی سنت ہے تو وہ مجھے میرے کمنٹ اس میں رسول کی سنت بتا دیں کہ کہاں لکھا ہے. اور اللہ کی سنت کو چھوڑ کر رسول کی سنت فالو کر رہے ہیں، یعنی پھر ایک بار پھر اللہ کی کتاب، اللہ سے لوگ ٹکر لے رہے ہیں. ہر وہ کام کر رہے ہیں جو اللہ نے جس سے ان کو روکا ہے. اللہ کی سنت کو دیکھنا کوئی پسند نہیں کر رہا اور ایسی سنتوں پہ چل رہے ہیں کہ جس کا کوئی قرآن میں اللہ نے کبھی ذکر ہی نہیں کیا اپنی کتاب میں. غور کرنے والی بات ہے. ہاں، رسول کو اللہ نے کتاب دی ہے، رسول نے ہم تک یہ میسج پہنچایا ہے، لیکن رسول کو اللہ کی کتاب سے الگ کر دیا، ٹھیک ہے، اور اللہ کی سنت کو چھوڑ کے رسول کی سنت بنا دیا، اور یہ دین ہے، اس دین کو مذہب بنا دیا. اور انشاءاللہ میں آپ سے اس عطیہ اللہ عطیہ رسول کے اوپر میں آیتوں کے ساتھ اور ویڈیو بناؤں گی اور اس میں اور ڈیٹیلز اس کے بارے میں بتاؤں گی. اور غور کرنے والے غور کریں گے اور جنہیں غور نہیں کرنا وہ تو اللہ کی آیتوں میں انکار کریں گے.